بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن علی ٹی وی کے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو علی حسن کا خلوص بھرا سلام، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حسن علی ٹی وی۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص خلیفہ عبد الملک کے پاس آیا اور کہا کہ اے خلیفہ، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے، آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ معلوم کر سکوں کہ آیا توبہ کے قابل ہے یا نہیں۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کفن چور کہنے لگا، اس سے بھی زیادہ ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے دوبارہ پوچھا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا لوح و قلم؟ کفن چور نے دوبارہ وہی جواب دیا، میرا گناہ بہت زیادہ ہے۔ خلیفہ عبد الملک نے پھر دوبارہ سوال کیا، تیرا گناہ زیادہ ہے یا عرش و کرسی؟ کفن چور نے جواب دیا، جناب میرا گناہ بہت زیادہ ہے۔ جناب خلیفہ عبد الملک نے دوبارہ سے سوال کیا، بتا کہ تیرا گناہ زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ وہ شخص چیخ اٹھا مگر چپ رہا۔ خلیفہ عبد الملک نے پوچھا، بتلا تو صحیح کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ کفن چور نے کہا، اے خلیفہ، مجھے شرم آتی ہے مگر میں بیان کرتا ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ جناب، میں کفن چور ہوں، بلکہ کفن چور تھا۔ آج کی رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چور ان 5 قبروں کا حال و احوال کچھ یوں بیان کرتا ہے۔ پہلی قبر جب میں نے کھودی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا منہ قبلہ کی جانب سے ہٹ گیا ہے۔ مجھے خوف معلوم ہوا اور میں واپس ہونے لگا۔ اتنے میں معلوم ہوا کہ گویا کوئی پکارنے والا پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے شخص کے مردے سے عذاب کی وجہ تو پوچھ لے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں پوچھ سکتا، لیکن تم بتلاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ شرابی اور زانی تھا۔ دوسری قبر جو کھودی تو دیکھا کہ مردے کا منہ سور کی طرح ہو گیا اور وہ تو کو زنجیر سے جکڑا ہوا ہے۔ ایک حاتف نے کہا کہ یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا اور حرام رزق حاصل کرتا تھا۔ تیسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کا مردہ آگ کی میخوں سے باندھ دیا گیا ہے اور اس کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص چغل خور، غیبت کرنے والا اور لوگوں میں فساد ڈالنے والا تھا۔ چوتھی قبر جب کھودی تو اس نے دیکھا کہ مردہ پر آگ جل رہی تھی اور فرشتے آگ کے گرزوں سے اسے مار رہے تھے۔ میں خوف سے بھاگا۔ معلوم ہوا کہ یہ شخص نماز اور روزہ رمضان میں سستی و غفلت کیا کرتا تھا اور توبہ کرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ پانچویں قبر کھودی تو دیکھا کہ اندر سے اس قدر وسیع ہے کہ نظر نہیں پہنچ سکتی۔ اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے اور اس پر ایک خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے حور و غلمان خدمت میں کمر بستہ ہیں۔ میں لوٹا تو صدا آئی اور مجھے بتایا گیا کہ یہ شخص اپنے شباب میں گناہوں سے توبہ کیا کرتا تھا، نماز اچھی طرح وقت پر ادا کیا کرتا اور رمضان کے روزے پورے رکھا کرتا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق سیکھنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔